بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک خاتون حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اس کے بعد وہ بیمار پڑ گئی اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے۔ اب اس کا شوہر مجھ پر اس کے معاملے میں زور دیتا ہے، تو کیا میں اپنی بیٹی کے سر میں مصنوعی بال لگا دوں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے مصنوعی بال جوڑنے والیوں اور جڑوانے والیوں کو برا کہا اور ان پر آپ نے لعنت بھیجی۔ یہ حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب اللباس میں مصنوعی بال لگانے کے باب میں اس کو لے کر کے آئے۔ تو اس سے بالکل واضح یہ بات سامنے آتی ہے کہ وگ کا استعمال کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے غور فرمائیں اس بات پر کہ نئی نویلی دلہن ہے، جوان لڑکی ہے اور سر کے بال بیماری کی وجہ سے گر گئے، پھر مزید اس پر یہ کہ اس کا شوہر اس پر زور دے رہا ہے کہ اس کے سر کے بال لگوائے جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورتحال میں بھی منع فرما دیا اور لعنت فرمائی سر میں مصنوعی بال جڑوانے والیوں پر بھی اور جوڑنے والیوں پر بھی۔ یہ کتنا سخت حکم ہے، لیکن آج اس زمانے میں مصنوعی بال بطور فیشن بھی لگائے جا رہے ہیں اور مرد حضرات جو ہیں وہ بھی وگ کا استعمال جو ہے ان کے اندر بھی عام ہو چکا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اب تو یہ اس قدر فیشن بن چکا خاص کر عورتوں میں کہ وہ مختلف فنکشن جو ہیں وہ مختلف انداز کی وگ کا استعمال کر کے اٹینڈ کرتی ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے پر لعنت فرما رہے ہیں۔ جو صورت پیش ہوئی وہ بیماری کی وجہ سے سر کے بال جھڑے، پھر لڑکی کی عمر بھی ایسی ہے کہ نئی نویلی دلہن ہے، پھر شوہر بھی اس کے معاملے میں زور دے رہا ہے کہ اس کے سر کے بال لگوائے جائیں، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں عنایت فرمائی۔ تو اس سے ہم مسلمانوں کو یہ بات ازبر ہو جانی چاہیے کہ یہ کس قدر سخت معاملہ ہے، لیکن پھر بھی آج کے زمانے میں اس پر لوگ عمل کر رہے ہیں اور دھڑلے سے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیاں، اپنا اوڑھنا بچھونا، تمام تر معاملات اسوہ حسنہ کے مطابق سر انجام دینے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔